السلام علیکم دوستو، آپ کو قاری حنیف مدانی صاحب کے ایک نئے بیان کے ساتھ اس چینل پر ویلکم کہتے ہیں۔ دوستو، آج کے اس پیارے سے بیان کا موضوع ہے حضرت موسیٰ اور فرعون کے جادوگر کا مقابلہ۔ بہت پیارا دلچسپ واقعہ ہے، بیان ہے۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس بیان کو آخر تک ضرور سنتے رہیے۔ جزاک اللہ۔ چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جمعے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآنی چند آیات کا ترجمہ اور فضائل کے سلسلے میں یہ عرض کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور آپ کی جوانی اور شباب، مصر سے نکل کر مدین پہنچنا، شعیب علیہ السلام کے گھر پہ پہنچ جانا، سیدہ ہاجرہ سے آپ کی شادی کا ہو جانا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب اپنی گھر والی کو لے کر چلے ہیں تو راستے میں طوفان آیا، بارش آئی، ہوا آئی، اور ادھر درد ذی پیدا ہوا بچے کی پیدائش کا حضرت ہاجرہ کو۔ یہ سب قدرت نے اپنی طرف سے کیا۔ حضرت ہاجرہ نے کہا مجھے سردی لگتی ہے، تو ایک جگہ روشنی نظر آئی تھی، فرمایا کہ میں جاتا ہوں، آگ لاؤں گا یا کوئی راستہ بتانے والا ملے گا۔ جب وہاں پہنچے تو آواز آئی، انی انا ربک، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، یہاں آگ واگ نہیں، میں تیرا پروردگار ہوں۔ فخلانا علیک، جوتا اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ پاک وادی میں موجود ہیں۔ خدا کی دین کی بات ہے، آگ لینے جائے پیغمبری مل جائے۔ تاج نبوت اڑا دیا پروردگار عالم نے، اور ایک ڈیوٹی ذمے لگا دی۔ تاج نبوت کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اب تخت شہنشاہی پہ بیٹھ جاؤ، کچھ وزراء وزیر مقرر کر لو، اب تم لوگوں سے اچھا کھایا پیا کرو، لوگوں سے اچھا پہنا کرو، تمہاری زندگی لوگوں سے ممتاز ہو، یہ بات نہیں۔ تاج نبوت اڑانے کا یہ مطلب اور یہ مقصد ہوتا ہے کہ اب میرے نام پر مار کھانے کے لیے تیار ہو جا۔ اب بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں میرے نام پر پتھر کھانے کے لیے تیار ہو جا۔ اور ہر نبی یوں ہی مار کھاتا آیا۔ فقر و فاقہ کی زندگی گزارنا انبیاء علیہ السلام کا پیشہ ہے۔ چنانچہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واقعات میں آتا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضور کے لیے جوں کے آٹے کی میں روٹی پکایا کرتی تھی، کبھی چھان کر نہ پکائی۔ آٹے کے اوپر ذرا پھونک مار دیتی تھی، جو گھاس نکل گیا سو نکل گیا، باقی اندر ہی پکا دیا کرتی تھی۔ فرماتی ہیں زیتون کے تیل کا ڈبہ تھا، ختم ہو چکا تھا، ذرا سی تل چھٹ سی باقی تھی، میں نے گاد میں انگلی ڈال کر جو کی روٹی پہ انگلی پھیر دی، چپڑ دی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے تناول فرمانی شروع کر دی۔ اس کے بعد فرمانے لگے، او عائشہ، رب العالمین کی یہاں اس اتنی بڑی نعمت کا بھی حساب ہوگا۔ تو بتانا یہ چاہتا تھا کہ تاج نبوت اڑانے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا۔ اب تخت شہنشاہی تمہیں ملے گا، اب دولت کی تم مالک بن جاؤ گے، اب رقبے کے مالک بن جاؤ گے، اب لوگوں کے حکمران بن جاؤ گے۔ بلکہ نہیں، تاج نبوت صرف اس لیے اڑایا جاتا ہے، اب تو تمہارا پکا یہی کام ہوگا، زبان تیری ہوگی، نام میرا ہوگا، پتھر لوگوں کے ہوں گے، مار کھاتے جانا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں آگ لینے کے لیے، آواز آتی ہے انی
انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری۔ او موسیٰ اے کلیم اللہ، میری عبادت کرنا، میری عبادت کا لوگوں کو حکم دینا، اسی پہ جمے رہنا۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اب میں نے تیرا انتخاب کر لیا ہے، میں نے تجھے چھانٹ لیا ہے، میری طرف سے جو وحی آئے اس کو لوگوں تک پہنچانا تیری ذمہ داری ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کام شروع کر دیا، ہاتھ میں لکڑی لیے پھرتے ہیں، ہاتھ میں آسا رکھتے ہیں۔ رب العالمین نے پوچھ لیا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، او میرے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ اوادائی اتوکأ علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری۔ الہی میں تو اس لکڑی سے کبھی پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے۔ ہر نبی نے بکری چرائی، ہر نبی نے بکریاں چرائی۔ اس کے بارے میں بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، ہر پیغمبر سے اللہ نے بکریاں کیوں چروائیں؟ اس لیے کمزور مخلوق ہے، شرارتی بہت زیادہ ہے، اگر ڈنڈا مار دو تو بکری گئی، بہت ستاتی ہے بکری، کبھی ادھر بھاگ گئی کبھی ادھر بھاگ گئی، اگر غصہ نکالو تو بکری گئی۔ تو دیکھا ہوگا بکری چرانے والوں کو، ایک تو لمبا ڈنڈا رکھتا ہے پتے جھاڑنے کے لیے، اور ایک باریک سی قمچی رکھتا ہے اور سی کر کے بکریوں کو چلاتا ہے۔ تو بکریاں چرانے والے کو صبر آ جاتا ہے، غصہ نہیں رہتا، اس لیے ہر نبی سے اللہ پاک نے بکریاں چروائیں۔ آج تو ماشاءاللہ مسلمان گوشت کھانے میں تو کہتے ہیں بکری کا گوشت بڑا اچھا ہے، مگر پالنے میں نہیں۔ علماء حکیموں نے لکھا ہے کہ بکری کے دودھ میں جتنی شفا ہے اتنی کسی جانور کے دودھ میں شفا نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا جاؤ اس فرعون کے پاس، میرا نام اسے جا کر بتاؤ جو خدا بنا بیٹھا ہے، جو میرے مقابلے میں خدا بن گیا ہے، اور میں نے اس کو اتنی ڈھیل دے رکھی ہے، 400 سال گزر گئے کبھی سر میں درد نہیں ہوا، 400 سال گزر گئے، اتنی لمبی عمریں تھی۔ آج کل تو تھوڑی سی عمر میں گناہوں کی زیادہ گٹھڑی بن جاتی ہے، شکر ہے زیادہ عمر نہیں ہے۔ اگر ہماری عمریں 400 سال ہوں، کون سی نیکی کریں گے، کون سی عبادت کریں گے، اور گناہوں کی گٹھڑی وزنی بنے گی۔ اس وقت بھی جو زیادہ عمر پاتا ہے وہ نیکیاں کم کر پاتا ہے، رات دن برباد ہو رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور میرے پروردگار میں تیرا نام لے کر اس کے پاس جاؤں گا، فرعون کو تبلیغ کرنے جاؤں گا، میری زبان میں تاثیر پیدا کر دے، میری زبان میں اثر پیدا کر دے۔ خدا کی قسم نبی اپنے آپ کو کتنا مجبور سمجھتا ہے، زبان کی تاثیر بھی اللہ سے مانگ رہا ہے، اور فرمایا واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، میری زبان کو آسان کر دے، یفقہوا قولی، اسے بھی ہدایت کی توفیق دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے۔ کبھی ہم نے بھی دعا مانگی، الہی وہ زبان دے جس سے مجھے مانگنا آ جائے، جس زبان میں تاثیر ہو، تیرے نام لینے کی توفیق ہو۔ ہم تو اگر دعا مانگیں گے اولاد کی، کاروبار کی، دولت کی، بیمار ہو جائیں تو تندرستی کی، اور یہ کبھی دعا نہیں مانگنے کے الہی
اس آنکھ کو مرتے دم تک قائم رکھیو، محتاج نہ بنائیو۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں میری آنکھ بگڑے گی تھوڑے، ان کانوں کو سلامت رکھنا، ان ہاتھ پاؤں کو سلامت رکھنا، اس زبان کو سلامت رکھنا، کبھی دعا نہیں مانگتا۔ فرمایا وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون، میرے پروردگار میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا حمایتی بنا دے، میرا وزیر بنا دے، ہم دونوں جا کر اس کو تبلیغ کریں گے، فرعون کو سمجھائیں گے۔ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ الہی میری زبان کو اپنی یاد کی کثرت کی توفیق عطا فرما، میری زبان عادی بن جائے تیری یاد کی، رات کو تجھے یاد کروں، دن کو تجھے یاد کروں، صبح و شام تجھے یاد کروں، زبان میری ہو، نام تیرا ہو، دل میرا ہو، یاد تیری ہو، یوں ہی مر جاؤں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے مقابلے میں گئے تو حکم ملا، دیکھو قربان جاؤں مالک کائنات کی بے نیازی پہ تبلیغ کا طریقہ بھی بتلایا۔ خطبہ حضرات کو قرآن کریم سے سیکھنا چاہیے تبلیغ کرنے کا معیار۔ ہم لوگ سیکھتے نہیں ہیں، اس قسم کے الفاظ بولنے شروع کر دیتے ہیں کہ لوگ قریب آنے کے بجائے پرے کو بھاگتے ہیں۔ تم نے کئی خطیبوں اور کئی مقررین کو دیکھا ہوگا، او بے ایمانہ او بے ایمانہ، یہ کوئی تقریر ہے؟ کسی کو مشرک مشرک کہہ کر کے پکارنا بالکل غلط ہے، قرآن کی اصطلاح کے خلاف ہے۔ اوادائی فقولا لہو قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، او میرے موسیٰ بڑی نرمی سے بات کرنا، بڑے اخلاق سے بات کرنا، اکڑ سے بات نہیں کرنا۔ اگرچہ حق تمہارے ساتھ ہے، میرا نام تمہارے پاس ہے، میری توحید تمہارے پاس ہے، میرا ذکر تمہارے پاس ہے، لیکن خبردار موسیٰ اکڑ سے بات نہیں کرنی۔ اور کہنے والوں کا کیا قصور ہے؟ اب تو تم سننے والوں کا بھی دماغ خراب ہو گیا، جب تک کوئی تقریر کرنے والا کسی مخالف کو دو چار گالیاں نہ دے تمہیں مزہ ہی نہیں آتا۔ یوں کہتے ہیں مسئلہ کھلا ہی نہیں۔ خداوند عالم تبلیغ کرا رہے ہیں فرعون کو جو خدا بنا بیٹھا ہے، جس نے ہزاروں نہیں لاکھوں بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا ہے، اور زبان ہے کلیم اللہ کی اور احکام ہے خدا کے، پھر بھی خدا تبلیغ کا طریقہ بتلا رہا ہے۔ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، میرے موسیٰ بڑی حلیمی سے بات کرنا، بڑے اخلاق سے بات کرنا، بڑے طریقے سے بات کرنا، شاید وہ راہ راست پہ آ جائے۔ قربان جاؤں تیری حلیمی کے میرے پروردگار، جو خدا بنا بیٹھا ہو تو اس کو بھی چاہتا ہے کہ میرے دروازے پہ آ جائے تو میں اسے معاف کر دوں۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، فرعون کو جا کے سمجھایا، تبلیغ کی، اللہ پاک کی توحید کا مسئلہ سمجھا دیا۔ وہ ایک ہے، وہ حی قیوم ہے، 1 کروڑ روپے ادا کرنے کے بعد ایک سانس کوئی مول خرید نہیں سکتا۔
सारी हुकूमत देने के बाद अगर कोई अपील करे इलाही, ओ इज़राइल ये मेरा तख्ते शहनशाही ले ले, मुझे एक सांस फालतू दे दे, ज्यादा लेने दे, कतन ऐसा नहीं होगा। करोड़ों रुपए के बदले में एक सांस नहीं मिलता, पूरी तख्तो ताज हुकूमत के बदले में एक सांस नहीं मिलता। जिस रब ने ये निज़ाम बनाया हुआ है वही परवरदिगार कहता है चलो फिरौन को जाकर हिदायत करो, बेशक वो गुनाहगार है, अगर आज भी मेरे दरवाजे पे झुक जाए तो मैं माफ कर दूंगा। समझते हूँ सारी उम्र हराम खाते जिसकी गुजरी है वो भी अपने आप को पाक साफ समझता है। कमाल है इंसान की भी, सारी उम्र जिना किया, सारी उम्र हराम खाया, सारी उम्र बदमाशी की, सारी उम्र जुआ खेला, शराब पी और दूसरों से फिर भी अपने आप को कहता आखिर चलो मैं गुनाहगार सही पर इनसे तो अच्छा हूं मैं औरों से। ये एक बीमारी है, ये एक गुनाह के बढ़ने का सबब है, तौबा तौफीक न होने की अलामत है। जहां जिना करना गुनाह है, जहां शराब पीना गुनाह है, जहां जुआ खेलना गुनाह है, जहां हराम खाना गुनाह है, वहां पर आदमी को अपने आप को औरों से अच्छा जानना यह भी इसी तरह का बल्कि इससे भी बड़ा गुनाह है। दिल में ये ख्याल लाना कि ये सारे काफिर फिरते हैं, मैं अकेला मुसलमान हूं, कतल गलत है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को जाकर के तबलीग की, फरमाया तो खुदा नहीं हो सकता, तू रब नहीं हो सकता, रब्बुल आलमीन वो ज़ात है जिसके कब्ज़े में ज़मीन और आसमान है, जो मौत और हयात का मालिक है, जो लोगों की बीमारी और तंदुरुस्तियों का मालिक है, जो लोगों के खुराक और एक एक दाने और एक एक घूंट पानी पे कादिर है, रब वो है, तू नहीं है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अब फिरौन कहने लगा कि अच्छा तू सही खुदा का नुमाइंदा है, मुकाबला कर मेरी साथ, अल्लाहु अकबर, मुकाबला कर मेरी साथ। चुनाचे फिरौन ने जादूगर बुलाए। उस जमाने में जादू का बड़ा जोर था, जादू का बहुत ही लोगों में तरीक़ाकार था, तरह तरह के जादू किया करते थे। तो फिरौन ने अपने जादूगर बुलाए, उन्होंने मैदान में रस्सियां डाल दी, रस्सियां डाल दी। जब उन्होंने जादू किया तो वो सारे सांप बन गए, रस्सियों के सांप बना दिए जादूगरों ने। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए, अब जादू पैगंबर की तालीम तो नहीं, खुदा की तालीम भी नहीं, कलाम इलाही अल्लाह की तालीम है, जादू शैतान की तालीम है, जादू शैतान की तालीम है, कलाम अल्लाह की तालीम है। तो मुकाबला है कलाम का और शैतान का। तो शैतान के कलाम से उन्होंने, जादूगरों ने रस्सियों के सांप बना दिए। अब मूसा अलैहिस्सलाम हैरान खड़े हैं कि अब मैं क्या करूं। आवाज़ आई क़ाल अलक़िहा या मूसा, क़ाल अलक़िहा या मूसा, ऐ मेरे मूसा ये जो हाथ में आसा लिए खड़े हो, जो लकड़ी लिए खड़े हो, इसे जमीन पे डालो। ये जो तुम्हारे हाथ में लकड़ी है, ये जो आसा है, इसको जमीन पे डालो। उन्होंने जमीन पे डाल दिया, फरमाया फ़अल्क़ाहा फ़इज़ा हिय हय्यतुन तसा। वो मूसा अलैहिस्सलाम का जो आसा था, जो लकड़ी थी, वो बहुत बड़ा अज़दहा बन गया। फिरौन भी देख रहा था, फिरौनी भी देख रहे थे, बड़ी मखलूक थी। और ऐसे मौके पर तो और भी लोग ज्यादा आ जाते हैं। आज अगर तुम शहर में जाके ये कह दो ना कि आज वहाँ कारी हनीफ की मस्जिद में मुनाजरा होगा, फिर देखो सारे भागते ही हुए आओगे यहाँ। तो गोया मुकाबला है मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का, तो खलकत बड़ी आई हुई है। फिरौन के जादूगरों ने जब वो रस्सियों के सांप बनाए
تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ اپنا آسا ڈال دیں. جب آسا ڈالا تو وہ سب سے بڑا سانپ بن گیا اور وہ جادوگروں کے جتنے بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے سانپ تھے ان سب کو کھا گیا. پھر وہ دنیا دیکھ رہی تھی, لوگ دیکھ رہے تھے, سب کو کھا گیا وہ. انہوں نے تو ہزاروں بنائے تھے نا. موسیٰ علیہ السلام کا تو یہ یقین بھی نہیں تھا کہ میری لکڑی بھی سانپ بن جائے گی. کیوں؟ اللہ کی یہ عادت تو نہیں کہ ہمیشہ لکڑیوں کے سانپ بنا دیا کرے, وہ اس پہ قادر ہے. جب اس نے چاہا لکڑی کو سانپ بنا دیا اور پھر سانپ سے پھر لکڑی بنا دیا. یہ خدا کی قدرت ہے, بندہ ایسا نہیں کر سکتا. جب وہ سارے سانپ کھا گیا, موسیٰ علیہ السلام کا آسے کا بنا ہوا بڑا اژدہا, اللہ پاک نے حکم دیا اے موسیٰ پکڑ اسے, پکڑ اسے, ہاتھ میں پکڑ اس کو. تو موسیٰ علیہ السلام ڈرتے تھے. بھئی آدمی کا خاصہ ہے, سانپ سے ہر کوئی ڈرتا ہے. ابھی آپ لوگ سب بیٹھے ہیں نا, اگر ابھی کوئی کہہ دے ہائے سانپ, سارے اٹھ جاؤ گے انشاءاللہ, تشریف لے جاؤ گے باہر. قدرت کا نظام ہے, آدمی ڈرتا ہے سانپ سے. اب آگائی اے میرے موسیٰ, قال خذھا ولا تخف, پکڑی سے اب ڈرنا, پکڑ اس کو. یہ جو تیرا بنایا ہوا, تیری لکڑی کا بنا ہوا سانپ ہے, اس کو پکڑ, ولا تخف, ڈرنا. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یوں کپڑے میں ہاتھ لپیٹنے لگے کہ کاٹ نہ جائے. اللہ 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 اللہ. موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو کپڑے میں لپیٹنے لگے کہ پھر پکڑوں گا. اب سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ, گھبرانا, میں اس کو پہلی صورت پہ لے آؤں گا, صرف تیرا ہاتھ لگوانا چاہتا ہوں. لکڑی تو میں بناؤں گا, لکڑی سے سانپ میں نے بنایا, سانپ سے لکڑی میں بناؤں گا, صرف تیرا ہاتھ لگوانا چاہتا ہوں, اس لیے کہ بظاہر مقابلہ تیرا اور فرعون کا ہے, ذات میری کا مقابلہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ذرا سا ہاتھ لگایا, وہ پھر لکڑی بن گئی. اب ایک بات سمجھیں آپ, فن والا فن کو سمجھتا ہے, دوسرے کو پتہ نہیں چلتا. اب جادوگر جو تھے فرعون کے, انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے بنائے ہوئے سانپ جو تھے وہ سارے کھا گیا, لکڑی تھی, لکڑی کا سانپ ہمارے سامنے بنا اور سانپ کی پھر لکڑی ہمارے سامنے بنی, تو سمجھ گئے کہ یہ ہمارا مقابلہ جادوگر سے نہیں. فرعون کے جادوگر یہ سمجھ گئے کہ ہمارا مقابلہ جادوگر سے نہیں, نبی سے ہے, خدا کے نمائندے سے ہے. ہمارا مقابلہ فن سے نہیں ہے. جادوگر سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں, اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے جو کام کر رہی ہے. اور جب ان کی حق سمجھ میں آ گیا, انہوں نے نہ تو فرعون کا ڈر کیا کہ بادشاہ ہمیں لایا ہے, انعام کا وعدہ کر کے لایا ہے, اگر تم جیت گئے تمہیں بڑا انعام دوں گا, کیونکہ مقابلہ ہوا ہے نا موسیٰ علیہ السلام سے, اگر تم جیت گئے تو تمہیں مقابلہ دوں گا اور ہمیشہ تمہیں بڑا بنا کے رکھوں گا. لیکن وہ جادوگر جو فرعون کے ساتھ آئے تھے, جن کا عقیدہ بھی فرعون کے ساتھ تھا, جب انہوں نے مقابلے میں نبوت دیکھی, اللہ کی توحید دیکھی, تو فرعون کا ڈر بھی ان کے دل سے نکل گیا. حالانکہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے مقابلہ کیا تو انعام ملے گا, اور اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کے غلام بن گئے تو سزا ملے گی. قرآن کریم کہتا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ.
موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے جب مقابلے میں اللہ کی توحید کا پیغام رکھا تو وہ سجدے میں گر پڑے. سارے فرعونی جادوگر سجدے میں گر گئے. اب فرعون یہ سمجھنے لگا کہ مجھے سجدہ ہو رہا ہے مجھے سجدہ ہو رہا ہے. وہ کہنے لگا تم نے رخ پرلی طرف کر لیے, میں تو ادھر کھڑا ہوں, ادھر آؤ میری طرف سجدہ کرو. وہ سجدے میں پڑے پڑے کہنے لگے بہت دنوں گدھے کو سجدہ کیا ہے, آج تو خدا کو سجدہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ. آج تو رب العالمین کو سجدہ کر رہے ہیں, آج تو پروردگار عالم کی ذات کو سجدہ کر رہے ہیں. کون کہتا ہے کہ ہم تجھے سجدہ کر رہے ہیں؟ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم. چلا ہے تمہاری رلی ملی بھگت ہے. اب جوش آیا جو بادشاہوں کو آیا کرتا ہے, بادشاہوں کو جو جوش آیا کرتا ہے وہ جوش آیا. کہنے لگا فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. کہنے لگا میں تمہیں ابھی مزہ چکھاتا ہوں. اپنے حاکموں اور افسروں کو کہنے لگا ان کا ایک ایک ہاتھ کاٹو, ایک ایک پیر کاٹو, اور اس طرح سے کاٹنا سجا ہاتھ کاٹو, کھبا پیر کاٹو. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. درختوں پہ لٹکا کر پھانسی لگا دو, کھجور کے درختوں پہ لٹکاؤ, ان کو پھانسی چڑھاؤ. انہوں نے میری خدائی کا کیوں انکار کیا؟ اللہ کی توحید جب کسی کے دل میں بس جاتی ہے, اللہ کا ایک ہونا, اس کا پروردگار ہونا, اس کا معبود ہونا, ذرے ذرے کا اس کو مالک سمجھنا, قطرے قطرے کا وہ مالک ہے, پتے پتے کا وہ مالک ہے, ذرے ذرے کا وہ مالک ہے, علی کل شیء قدیر اس کی ذات ہے. جب یہ بات دماغ میں بیٹھ جائے پھر قیمہ بن سکتا ہے, ایمان نہیں جا سکتا. فرعون نے دھمکی دی, کہنے لگا ابھی تمہیں مزہ چکھاتا ہوں, ہاتھ کاٹو ان کے, پیر کاٹو ان کے, ان کو پھانسی لگاؤ, چڑھاؤ ان کو پھانسی پہ. مگر وہ کہنے لگے پرواہ نہیں, اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ. کہنے لگے او پاگل, او پاگل, او گدھے کہیں کے, جو ہم سے یہ مقابلہ کرنے والی خطا ہو گئی نا, ہم نے حق کا مقابلہ کیا, ہم نے نبی کا مقابلہ کیا, ہم نے کلام الہی کا مقابلہ کیا, یہی گناہ معاف ہو جائے تو بڑی بات ہے. تو ہاتھ پیر نہیں ہماری جان کا قیمہ بنا سکتا ہے, ہم اپنے ایمان سے نہیں پھریں گے. ہماری طرف سے تجھے اجازت ہے, جو چاہے سو کر. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا. کہنے لگے ہم نے دنیا کی زندگی کو دیکھ لیا, یہ فانی ہے, یہ آسمان فانی, یہ زمین فانی, یہ کائنات فانی, یہ تمام کا تمام نظام فانی, ہم بھی فانی, تو بھی فانی. اس لیے ہم سے جو مقابلے والی غلطی ہوئی, جو خطا ہو گئی, رب اسے معاف کر دے, آگے ہم خطا کرنے والے ہرگز نہیں ہیں. اللہ پاک نے قرآن کریم میں ان واقعات کو اسی لیے دہرایا ہے کہ اگر کوئی سختی کرنے والا افسر, سختی کرنے والا وڈیرا, ذمہ دار اگر کوئی شرک کرائے, لعنت پہ مجبور کرے, سر کٹا دو, خدا کی ذات میں شریک نہ کرو. سارا قرآن یہی دعوت دے رہا ہے. اور سبحان اللہ, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
अपनी सवारी पे सवार हैं। हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के पीछे सवार है। सुभान अल्लाह, वो कितना खुश नसीब जवान होगा जो पैगंबर की सवारी पे सवार हुआ। आज सहाबा किराम की भी कोई कदर नहीं, जानते ही नहीं सहाबा किराम के मकाम को, कितना बड़ा सहाबा का मकाम है। मैं तुम्हें इशारा करता जाऊं और बता दूं कि नबी के सहाबा का कितना बड़ा दर्जा है। जमीन के, सारी जमीन के जितने जर्रे हैं इतने वली हों, सारी कायनात और जमीन पे जितने पहाड़ हैं उन पहाड़ों के जितने संगरेजे हैं इतने वली हों। समझो मेरी बात, सारी दुनिया की जमीन के जितने जर्रे हैं इतने वली हो, पहाड़ों की जितनी कंकरियां हो इतने वली हो, समंदर के जितने कतरे हो इतने वली हो, दरख्तों के जितने पत्ते हो इतने वली हो। इन तमाम को इकट्ठा करो, इन तमाम को जमा करो, सारी जमीन के जर्रात जितने वली बनाओ, पहाड़ों के संगरेजों जितने वली बनाओ, दुर्वेश कलंदर बनाओ, समंदर और दरियाओं और नहरों का जितना पानी है उसके कतरे बनाओ, फिर कतरों के वली बनाओ, दरख्तों के जितने पत्ते हैं इतने वली बनाओ, और इन सारे वलियों को इकट्ठा करो, जमा करो। खुदा की कसम, अबू बकर सिद्दीक के पैर से उड़ी हुई खाक के मुकाबले में नहीं आ सकते। तुम्हें क्या पता है सहाबा कौन है? तुमने तो जहां काला झंडा लगा हुआ देखा है, सुभान अल्लाह, वो अल्लाह वाले दी किसी दी जा बड़ी पई है, भावे अंदर खोता दबदा पे होवे। अगर किसी अल्लाह वाले की भी खबर है फिर खबर ही है ना। चलो, दुर्वेश की खबर है, कलंदर की खबर है, वली की खबर है, गौस की खबर है, अब्दाल की खबर है, अल्लाह वाले की है तो खबर ना। तुझे शर्म नहीं आती? तू कब्र से मन्नतें मांगता है, मरे हुए से मांगता है। मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जो जादूगर आए थे उन जादूगरों ने जिंदा खुदा ना माना, तुम मरे हुए को मानते हो, जिसको तुमने खुद दफन किया, पहले जमीन के अंदर दफन किया, हजारों लाखों मन मिट्टी डाली, फिर उसके ऊपर पक्की कब्र बनाई, फिर उसके ऊपर गुंबद बनाया। तुमने इतना नीचे वली को पहुंचा रखा है, फिर भी वो तुम्हारी सुन रहा है, तुम उसकी सुन रहे हो। अल्लाह के कुरान से पूछो, मेरी बात नहीं। 22वां पारा है, फरमाया इन तस्मऊ इला यस्मऊ दुआकुम, ये जितने भी कब्रों में पड़े हैं, जितने भी मज़ारों में, तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी पुकार को नहीं सुनते। तुम वहां जाओ, कोई मना नहीं करता, वहां जाकर दुआ पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ो, सूरत फातिहा पढ़ो, ये पढ़कर दुआ मांगो, इलाही जो कुछ मैंने पढ़ा है इसका सवाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तुफैल से मैं इस अल्लाह वाले की रूह को बख्शता हूँ और तेरे दरबार में इल्तिजा करता हूँ, ये तेरा नेक बंदा था, मुझे भी इसके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा। कौन मना करता है? और फिर मैं एक बात कहता हूं, तुम इन पराए लोगों को तो वली मानते हो, पता नहीं वो नमाजें भी पढ़ते थे कि नहीं, पता नहीं वो रोजे भी रखते थे कि नहीं, पता नहीं उन्होंने क्या क्या अपनी जिंदगी में कारनामे किए। तेरी माँ के वली होने में शक है? जिसने तुझे हलाल का जना दूध पिलाया, तुझे सर पे उठाए उठाए फिरी, तुझसे तेरे नजदीक सबसे बड़ा मकाम विलायत का माँ के लिए है। बेशक, अल्लाहु अकबर। या इसके बाद बाप का दर्जा, कभी माँ बाप की कब्र पे तो नहीं जाता।
اللہ اکبر. سال بھر میں ایک دفعہ جائے گا، وہ بھی مسور کی دال لے کر. بھاوے سردی ہو بھاوے گرمی ہو، مسور کی دال، موری دی دال نال لے کے کھجائے گا. کھجور کے پتے، جامن کے پتے، موری دی دال، چاولاں دا ٹوٹا، یہ لے کے 10 محرم کو جا کے قبر پہ پھینک کے آئے گا. لو، ماں کا بھی حق ادا ہو گیا، باپ کا بھی حق ادا ہو گیا. کس نے تجھے یہ تعلیم دی؟ کس نے تجھے بتلایا یہ طریقہ کار؟ قبرستان میں بیٹھ کر کھانے والوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بقول تمہارے، اگر مردے تمہارے سامنے ہیں، مردوں کو دکھا دکھا کے کھاتے ہو. فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مُسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. من قطمیر کے لفظ ہیں. ابھی رمضان شریف میں انشاءاللہ کھجوریں کھایا کرو گے نا، کھجور کی گٹھلی نکالنا. کھجور کی گٹھلی پہ یوں لمبا ایک سوراخ سا بنا ہوا ہے، اور اس سوراخ میں ذرا سی جھلی سی ہوتی ہے. پوری کھجور کی گٹھلی پہ یوں نالی سی بنی ہوئی ہے، اس نالی کے اندر ایک ذرا سی جھلی سی نکلے گی باریک. خدا کہتا ہے او میرے بندو، تیرے معاملے میں کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی درویش، کوئی قلندر من قطمیر، اس کھجور کی گٹھلی کے اندر سے جو تنکا نکلتا ہے اتنا بھی تیرا مالک نہیں ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے وہ فرعون کے جو جادوگر تھے، اور کہنے لگے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ. ہم تو موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے. اور فوراً ان کو اس غلطی کا احساس ہو گیا کہ ہم نے نبی کا مقابلہ کیا ہے، رسیوں کے سانپ بنائے تھے، یہ بڑا گناہ ہو گیا ہم سے، اللہ معاف کر دے. ہر وقت دعا مانگتے تھے، روئے ہیں الہی ہمارا یہ گناہ معاف کر دے. ایمانداری سے سوچو، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر کبھی ہم بھی روئے؟ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں، سنتوں کے مقابلے میں ہم نے ہزاروں بدعتیں بنا رکھی ہیں، ہزاروں رسم بنا رکھی ہیں. کبھی ہم نے بھی سوچا کہ دین کا مقابلہ ہو گیا ہے، اللہ ہماری اس خطا کو معاف کر دے، نہ معلوم کیا بنے گی. فرمایا انہو من یات ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحییٰ. جن کو جہنم ملے گا وہاں نہ موت آئے گی نہ زندگی ہوگی. قرآن کریم کے اندر آتا ہے انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر. ایک ایک انگارہ جہنم کا اتنا بڑا ہوگا جیسے اونٹ کھڑا ہوتا ہے. مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ ایک آدمی کا بدن 3 میل لمبا 3 میل چوڑا پھول کر سوج کر ہو جائے گا، اور اتنی رات بہے گی، اتنی پیپ بہے گی کہ سمندر دریا بہ جائیں گے. تو خدا بند عالم نے جب فرعون کو پکڑا ہے، اللہ اکبر، مرتے ہوئے خدا کو تسلیم کرتا ہے. قرآن کریم میں ہے اللہ پاک نے جب ہر طرح سے ہدایت کے راستے بند کر دیے، بڑا سمجھایا، نہ ماننا. گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پلوایا، حضرت آسیہ کو ایمان کی دولت دے دی. سبحان اللہ، ہائے 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 ہائے، کتنا بڑا بے نیاز ہے. گھر والی ہو نوح علیہ السلام کی، نبی کی گھر والی جہنم کا ایندھن بن گئی، اور فرعون جیسے اپنے آپ کو خدا کہلوانے والے کی بیوی آسیہ جنت کی ٹھیکیدار بن گئی. ایمان کی بات ہے، ایمان کی اور یقین کی.
گھر والی ہو نبی کی انگارے جہنم کے، گھر والی فرعون کی پھول جنت کا۔ قرآن میں خدا نے تعریف کی حضرت آسیہ کی، ڈرا کر اس کی بے نیازی سے، نہ معلوم میرا تیرا کدھر نمبر لگ جائے گا۔ ہاں، ڈرا کر اس کی قہاری سے، اس کی بے نیازی سے خوف کھایا کر، نہ معلوم کس حالت میں موت آئے گی اور کس حالت میں اپنے آپ کو ہم دنیا سے رخصت کریں گے۔ آیا ہے فرعون کا وقت، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر تشریف لے گئے، دریا نے سڑکیں بنا کر دی، پار اتر گئے۔ فرعون آیا دریائے نیل پہ، بیچ میں جانے لگا، چلا گیا، حتی اذا ادرکہ الغرق۔ اللہ 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 اللہ، حتی اذا جاء اذا ادرکہ الغرق، لگا ایک غوطہ۔ وہ جو سڑکیں بنی ہوئی تھی نا، اللہ نے بنائی تو تھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے، پیچھے پیچھے یہ بھی چل رہا تھا، لوگوں کو کہنے لگا دیکھا یہ سڑکیں میں نے بنائی ہیں، میں خدا ہوں نا، پانی میں سڑکیں بنا دی۔ اللہ میاں نے فرمایا تو آگے تو آ ذرا، بس آگے کو آیا نا، اللہ پاک نے حکم دے دیا پانی مل جا، وہ سڑکیں ختم ہو گئی، ایک غوطہ کھایا، نیچے گیا، اللہ لگانا زبردست غوطہ، پھر اوپر آیا، اللہ کہنے لگا قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل اللہ اکبر اللہ وانا من المسلمین۔ یا اللہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمان بنتا ہوں، یا اللہ مر گیا مر گیا مر گیا۔ اللہ میاں نے آواز دی جبریل اس کے منہ میں گارا ٹھونس دے، کیچڑ اس کے منہ میں ڈال دے، یہ ظالم اتنی عاجزی نہ کرے میرا دریائے کرم جوش میں نہ آ جائے۔ اس نے میرے کلیم کو بڑا ستایا، میرے موسیٰ کو بڑا پریشان کیا ہے، اب لگ گیا عاجزی کرنے، ایک غوطہ کھاتے ہی خدا یاد آ گیا۔ آج کل ہم لوگ بھی نہ نماز پڑھیں گے، نہ روزہ رکھیں گے، نہ قرآن کی تلاوت کریں گے، نہ قبر کا یقین، نہ حشر کا یقین، اور جب کسی کی موت پہ اکٹھے ہو جائیں، ہاں بھائی یہ سانس آیا آیا نہ آیا نہ آیا، وہ کہتا تو ہے بدبخت اس پر یقین تو کر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم لوگ اپنی زندگی کو دائمی بنانے کے لیے شرک کی لعنت سے دور رہیں گے جب بات بنے گی، اور مرتے وقت خدا کو پکارنے سے کیا بنتا ہے، ساری زندگی اسے ہی پکار۔ اور دیکھو خدا منع نہیں کرتا، اپنی ماں کی قبر پہ روزانہ صبح کو جایا کر۔ بے شمار لوگ ہیں ملک میں ایسے جن کا یہ پروگرام ہے، جو صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے ماں باپ کی قبر پہ پہلے چکر لگا کے آتے ہیں، ناشتہ بعد میں آ کے کرتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے بھائی کی، برادری کی، خاندان کی قبر پر زیارت کے لیے جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ پڑھ کر، اور نہیں تو 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ کے بخش دیتے ہیں۔ اور ہم پر اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں جو کبھی جاتے ہی نہیں، کبھی نہیں جائیں گے جب تک دوسرا مردہ تیار نہ ہو جائے۔ خداوند عالم نے ہمیں یہ واقعات اس لیے بتائے، اس لیے سمجھائے کہ ایک دوسرے کی خیر خواہی بھی کرو اور مسلک حقہ پر قائم رہتے رہتے دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو یہ تھا آج کا قاری حنیف ملتانی صاحب کا خوبصورت سا بیان۔ میں امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو یہ بیان ضرور پسند آیا ہوگا۔ اس بیان کے آخر میں ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہیں بہت دلچسپ انفارمیشن۔ امید ہے مجھے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اسے بھی ضرور آخر تک سنتے رہیے۔ حضرت سیدنا منہال بن عمرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ
فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک دیکھا جب اسے اٹھا کر لے جایا جا رہا تھا۔ اس وقت میں دمشق میں تھا۔ ایک شخص آگے آگے سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ اللہ نے سر مبارک کو قوت گویائی عطا فرمائی تو اس سے یہ آواز آئی، میرا شہید ہونا اور اٹھایا جانا اصحاب کہف سے زیادہ عجیب ہے۔ امام الحدیث حضرت سیدنا احمد بن نصر خزائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خلیفہ واثق باللہ نے مجبور کیا کہ آپ قرآن پاک کو مخلوق کہیں، مگر آپ نے انکار کر دیا۔ خلیفہ نے آپ کی گردن کو اڑا دیا اور آپ کا سر بغداد میں لٹکا کر ایک شخص کو مقرر کر دیا کہ وہ نیزے کے ساتھ آپ کے سر کو قبلے سے پھیرتا رہے۔ اس شخص کا بیان ہے، میں نے رات کے وقت دیکھا کہ وہ نیزے کے ساتھ آپ کے سر کو قبلے سے پھیرتا رہے کہ سر گھوم کر چہرہ قبلے کی طرف ہو جاتا اور مسلسل روانگی کے ساتھ سورہ یاسین تلاوت کرتا۔ دیکھیے کیا شان ہے کہ جو اس دنیا سے جا چکا، صرف سر باقی ہے، جسم کا باقی کوئی اعضاء باقی نہیں، پھر بھی اس کے منہ سے اللہ نے قرآن پاک کو جاری کر دیا۔ اللہ اکبر! دیکھیے کس قدر بڑی شان والے یہ لوگ تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن اسماعیل بن خلف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا احمد بن نصر خزائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے دوست تھے۔ جب انہیں سخت آزمائش میں ڈالے جانے کے بعد سولی دی گئی تو مجھے خبر ملی کہ ان کا سر تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ چنانچہ میں نے سر کے پاس رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ جب لوگ سو گئے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ آیت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے سنا، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ یہ آیت مبارکہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ابراہیم بن اسماعیل بن خلف فرماتے ہیں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر! دوستو، یہ تھا مختصر سا باتیں جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آخر میں، اس بیان کے آخر میں دوستو، میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں ایک بہت پیارا مختصر سا وظیفہ، شارٹ وظیفہ، لیکن بہت پیارا اور بہت باکمال ہے، بہت اس کا رزلٹ ہے۔ وظیفہ ہے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما۔ یہ پڑھنے سے یہ آپ نے پڑھنا ہے صبح نماز کے بعد 10 دفعہ، اور اسی طرح شام مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد آپ نے پھر سے اس کو 10 دفعہ پڑھنا ہے۔ دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اپنے ذہن نشین کر لیجئے، اللہم اجرنی من النار۔ بہت پیارے یہ الفاظ ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ اللہ مجھے دوزخ کی آگ سے بچا، اور اس سے آپ کو یہی فائدہ ہوگا کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ پر اللہ کے کرم سے دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا جائے گا۔ دیکھیے کس قدر بڑی فضیلت ہے۔ خیر، امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو یہ وظیفہ بھی ضرور پسند آیا ہوگا۔ اس بیان کے آخر میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا۔ دوستو، اس چینل پر ڈیلی بیس پر قاری حنیف ملتانی صاحب کے بیان اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے ان بیانات کو سننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔
تاکہ اسی طرح قاری حنیف ملتانی صاحب کے بیان آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ سنتے رہیں۔ جزاک اللہ بجاہ النبی الکریم۔ ہم انشاءاللہ پھر سے ملیں گے قاری حنیف ملتانی صاحب کے ایک نئے بیان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔